ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کرنے والی شخصیت جناب قیصر رانا صاحب، جن کے قلب میں وہ طاقت ہے کہ کب کس وقت مصرع ثانی لگا دے اور شعراء کو حیران و ششدر ہونے پر مجبور کر دے، وہ شخصیت جلوہ افروز ہے۔ مجھے بڑی محبت کرتے ہیں کہ معروف راہی ندوی صاحب، آپ بھی بہت اچھے قلمکار ہیں۔ وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے، اسے حق ہے وہ میرے دل میں آئے مہمان بن جائے۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائے وہ اسے حق ہے وہ میرے دل میں آئے اور مہمان بن جائے، اور محبت ہے اگر اولاد سے تو کر خدمت یہ لوگوں، محبت ہے اگر اولاد سے تو کر کچھ خدمت بھی کر اے لوگوں، کچھ ایسا کام کر کے غیر کا ایمان بن جائے، کچھ ایسا کام کر کے غیر کا ایمان بن جائے۔ جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے، میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے، اور ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں، ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں، نہ جانے کیا میرے اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے، نہ جانے کیا میرے اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور غلامان محمد کے غلاموں کی غلامی میں، غلامان محمد کے غلاموں کی غلامی میں شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے، شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے۔ اور عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پی لو، عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پی لو، وہاں کی پھول پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے۔ تبارک حسین صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جے نگر آسام، جو اپنے پند و نصائح سے ہم سامعین کو مجلب و مصفہ فرما رہے تھے۔ حضرات واقعتاً قرآن کریم آج ہمیں پکارتی ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ واہ آدم کی اولاد، جب جب درد و کرب میں مبتلا ہوتے ہو تب تب مجھے یاد کرتے ہو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں ہمہ وقت یاد کرتے ہو، لیکن بار آدم کی اولاد فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعونا الى ضر مسہ، درد و کرب میں مبتلا رہے، پیٹ کے درد میں مبتلا رہے، سر کے درد میں مبتلا رہے، مجھے یاد کرتے رہے، لیکن میں نے تمہیں مصیبت سے نجات کیا دلائی، میں نے تمہیں پیٹ کے درد سے راحت کیا دلائی، تم ایسا بھول گئے، تم ایسا بھول گئے جیسا کہ کبھی تم پر کوئی مصیبت لاحق نہ ہوئی ہو۔ تو حضرات سامعین، ایسا کچھ بنیے کہ ہم خوشی کے ایام میں بھی اللہ کو یاد کریں، غم کے ایام میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ بنیں گے انشاءاللہ ایسا مسلمان، بتائیں انشاءاللہ بنیں گے ایسا مسلمان، انشاءاللہ کم از کم بولتے رہا کریں۔ حضرت نے واقعتاً بہت اور بھی مزید باتیں آپ نے فرمائی۔ آخر ہمارا اسلام سے رشتہ کیوں ٹوٹا ہے؟ قرآن کریم کے متعلق حفیظ جالندھری نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان ہم سے چھوٹ گیا، اور مل رہی ہے اب ہم کو اپنے گناہوں کی سزا، مل رہی ہے اب ہم کو اپنے گناہوں کی سزا، دوستو حشر کا دامن ہم سے چھوٹ گیا، ہم سے چھوٹ گیا، ہم سے چھوٹ گیا۔ اور میں ایک نصیحت کے طور پہ، چونکہ فہرست تو طویل تھی لیکن موسم سازگار نہ ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف آپ کے بیچ ایک مقرر اور نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری ایک نگاہ پڑھائیں گے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ فہرست میں حضرت مولانا رضوان ندوی صاحب وہ استاذ مدرسہ نور الاسلام جلپا پور نیپال وہ بھی تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا نور الزما صاحب یہ بھی تشریف لائے ہیں، لیکن ان دونوں حضرات سے اجازت دی گئی اور صرف عامر عثمانی صاحب کی تقریر ہونی ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو نصیحت کی شکل میں چند اشعار میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، حفاظت کر کے جانا۔ میں آپ سے انعام کا مطالبہ نہیں کرتا، اچھی بات کہنے کی کوشش کروں گا تو دعاؤں سے ضرور نوازنا۔ میں حضرت مولانا قاسم صاحب کی سرپرستی اور صدارت میں کئی جلسے پڑھنے کی مجھے جسارت اور مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے میں حضرت کے سامنے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر کو پڑھ دیا جائے، جس کو میں نے حضرت مولانا رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی تو دعائیں ملی تھیں کہ باز آجا اب بھی ہے وقت غنیمت بازا، باز آجا اب بھی ہے وقت غنیمت بازا، ہیں کھلے توبہ کے دروازے غنیمت بازا، اور ناز کر دے گی تیرا شیطان کی صحبت بازا،
नाश कर देगी तेरा शैतान की सोहबत बाजा, कुछ रखा कर औलिया से भी अकीदत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा, और हाथ से जाए तो फिर लौट कर आता नहीं, हाथ से जाए तो फिर लौट कर आता नहीं, वक्त से अच्छी नहीं है यूं शरारत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा। और जिसमें रहते थे कभी शाहाने दुनिया शान से, जिसमें रहते थे कभी शाहाने दुनिया शान से, आज मलबा बन गई है वो इमारत बाजा, आज मलबा बन गई है वो इमारत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा। शेर मौला फरमाए कि कब्र की मट्टी ने शाहों को भी मट्टी कर दिया, कब्र की मट्टी ने शाहों को भी मट्टी कर दिया, काम कुछ उनको ना आई उनकी दौलत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा। और जो लोग अपनी औलाद की खातिर हलाल और हराम के दरमियान तमीज करना तक छोड़ देते, उनके लिए ये शेर बतौर तोहफा है कि तेरी दौलत तेरे वारिस नोच कर खा जाएंगे, तेरी दौलत तेरे वारिस नोच कर खा जाएंगे, छोड़ दे अल्लाह से मत कर बगावत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा। और हुकूमत दौरा को नसीहत कि हुकूमत दौरा को नसीहत है कि है अगर लीडर तो कर इंसाफ वरना याद रख, है अगर लीडर तो कर इंसाफ वरना याद रख, मौत से अच्छी नहीं है यूं सियासत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा। वक्ते का शर्मादा फरमा लें तो उम्र बढ़ती है कि घटती है ये हर पल सोच ले, उम्र बढ़ती है कि घटती है ये हर पल सोच ले, जिंदगी की जान ले राही हकीकत बाजा, बाज आजा अब भी है वक्ते गनीमत बाजा। हैं खुले तौबा के दरवाजे गनीमत बाजा। आज जिस शख्सियत से जुड़ी ये जलसा यकीन जानिए जिनकी हयात व खिदमात को सब लोग उम्मीद क्या बल्कि दिल से मानते हैं और हजरत के बेशुमार मुतक़ीदीन हैं। बैठे बैठे हमने भी कोशिश की कि कुछ हक अदा हो जाए। 6 मिसरे हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु के शायान शान कुछ करने की कोशिश की है। कलमबंद आपसे दुआओं का तालिब होता हूँ। हजरत मौलाना दुआओं से नवाज दिया कि एक मर्दे खलीक थे अब्दुल जलील, एक मर्दे खलीक थे अब्दुल जलील, आलिमों के रफीक थे अब्दुल जलील। एक मर्दे खलीक थे अब्दुल जलील, आलिमों के रफीक थे अब्दुल जलील। और थी बड़कपन में इंकिसारी उनकी, थी बड़कपन में इंकिसारी उनकी, छोटों पर शफीक थे अब्दुल जलील, छोटों पर शफीक थे अब्दुल जलील। और मेहनतें हैं उनकी बेशुमार, मेहनतें हैं उनकी बेशुमार। एक नुमाया मिसाल है नूरुल उलूल नूरुल, मेहनतें हैं उनकी बेशुमार, मेहनतें हैं उनकी बेशुमार। नुमाया मिसाल है नूरुल उलूम अब्दुल जलील, नुमाया मिसाल है नूरुल उलूम अब्दुल जलील। एक ऐलान करने को कहा गया था। हदीसा खातून जो रहमत पट्टी से हमारी बहन है, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी तो उन्होंने अपना एक जेवर का कोई हिस्सा, नाक का हिस्सा गालिबन उन्होंने इस मदरसे को नवाजा, ताउन किया। अल्लाह ताला मेरी इस बहन की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके जो वरसा हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, मरहूमीन हैं, अल्लाह उनकी मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला दराजात नसीब फरमाए। आइए हजरात, अब चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, कुछ लोग छट रहे हैं, कुछ लोग बिखर रहे हैं, कुछ लोग मुंतशिर हो रहे हैं, तो कुछ लोगों की तबीयत चाह रही है कि और सुने और सुने और सुने। चूंकि हमारे पास उलमाए किराम की कसीर तादाद है और ये रात फिर हमें कल मुयस्सर होने वाली नहीं, इसलिए हजरात, जिन हजरात के चेहरों पर झुर्रियां नजर आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि शिकन और तड़ारें पैदा हो रही हैं, इसलिए मुनासिब समझता हूँ क्योंकि उलमाए किराम की कसीर तादाद इस स्टेज पर रौनक अफरोज हैं जो अपने कीमती खून और पसीना को बहा रहे हैं। हजरात, वो सीरत पाक कि जिसके गुलो नाज़नीन में एक जमाने से हजारों अफराद अकीदत और मोहब्बत के हार डालते हुए आ रहे हैं। आज भी आप हजरात की पेशानियां ये गम्माजी कर रही हैं कि इस भरी बज़्म में
اسی موضوع پر گلفشانی کی جائے تو لیجیے وہ شاہ عرب و عجم جو ایک پھول ہی نہیں بلکہ ایسے گلستہ ہے کہ جس میں رنگا رنگ مہکتے رات کی پھول رانی، جہاں کلیاں اپنی نزاکت پر مسکراتی ہوں، کہ جس کا مالی کبھی چمکتے گلاب اور مہکتے چمپا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے مگر جوہی کا حسن اس کی نظر کو کھا جاتا ہے، اسی تذبذب میں وہ کسی بھی پھول کو توڑ نہیں پاتا۔ ٹھیک یہی مثال آقائے مدنی، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے والی مقرر کی ہے کہ جب وہ بیان کرنے پر آتا ہے تو حیران و ششدر ہو جاتا ہے کہ وہ گلدستہ سیرت میں سے کس پھول کو اپنا موضوع سخن بنایا جائے۔ کسی نے اپنی مجبوری کیا ہی خوب اچھے انداز میں کہنے کی کوشش کی تھی کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤ میں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور بولنا مجھے نہ آتا تھا میں جو گونگا تھا، بولنا تو نے سکھایا میں جو گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ کیوں آپ اس شعر کے مزداق بنتے ہیں جو میں کہیں دوسری جگہ پڑھتا ہوں کہ جامع کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو، ارے جامع کوثر کے لیے مرتے ہیں لو اور سنو، نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں لو اور سنو، اور جن کو آقا سے بغاوت ہے سنا ہے وہ بھی، جن کو آقا سے بغاوت ہے سنا ہے وہ بھی، باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو۔ دلکش منظر ہم سب دیکھنے جا رہے ہیں جو حضرات بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں، پھر ایک بار میں ان سے ادب کے ساتھ ان کے دہلیز پر ان کے کانوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، کھٹکھٹا رہی ہے تو آپ حضرات آ جائیں ذرا دل جمعی کے ساتھ۔ آج کا یہ جلسہ جس نسبت سے ہے، دستار بندی کے نسبت سے ہے، وہی دستار بندی کا پیارا دلکش منظر ہم سب دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو حفاظ کرام کی جو تعداد ہے، حفاظ کرام ادھر تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جن حفاظ کرام کا میں نام لوں گا، جن حفاظ کی دستار بندی ہونی ہے آپ چلے جائیں، ادھر کی کرسی خالی ہو گئی، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سپول کے لوگ، آپ کو دلہا بنانے کے لیے دیکھیے کتنی جلدی انہوں نے زحمت گوارا کر لیا۔ آپ جلدی سے اپنی جگہ پکڑ لیں، پھر اس کے بعد ہمارے علماء کرام کے دستے مبارک سے آپ کے سر پہ دستار باندھنی ہے، آپ بیٹھ جائیں جلدی جلدی۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہی مدرسہ ہے، مدرسہ جامعہ عربیہ نور العلوم سی ہے۔ جس مدرسے کے زرخیز کی بات کی جائے، جس مدرسے کی آبیاری کی بات کی جائے، یا جس مدرسے کے سرفرازی کی بات کری جائے، اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو بڑا قبول فرمایا، قبولیت سے نوازا۔ اس مدرسے سے آج کتنے طلاب فارغ ہیں ماشاءاللہ، وہ حفظ دستار بندی ہی نہیں بلکہ کبھی دارالعلوم کے زینت بنتے ہیں، تو کبھی دارالعلوم ندوہ کے زینت بنتے ہیں، تو کبھی مظاہر علوم کے زینت بنتے ہیں۔ یہی اس مدرسے کا فیض ہے، اسی مدرسے کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور بالخصوص اس مدرسے کی جو وابستگی رہی ہے، جن کی خدمات کوئی حتمی خدمات نہیں ہے، جن کی خدمات کوئی مقید کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدمات بے شمار ہیں۔ آپ نے سیمانچل کو بھی بڑی محنت کی ہے، آپ نے بڑی توجہ فرمائی تھی، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی نور سے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دلی تمنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح سے آپ نے یہاں مدارس قائم کیا اور یہ فیض جاری فرمایا، وہ فیض اللہ تعالیٰ تادیر ہم سب کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ آئیے میں حفاظ کرام کا نام گنا دینا شروع کرتا ہوں۔ حافظ عبدالسلام بن عبدالصاحب بن محمد اسلام صاحب مرحوم سپول، حافظ بشیر صاحب بن محمد نظام الدین صاحب سپول، حافظ عبدالرزاق صاحب بن محمد اسلام صاحب سپول، حافظ محمد ارباز صاحب بن پروفیسر محمد مختار صاحب پٹنہ، پھلواری شریف پٹنہ، بہار شریف پٹنہ، حافظ محمد شمساد صاحب بن محمد حنیف صاحب مرحوم سپول، حافظ محفوظ صاحب الحاج محمد ظہیر الدین صاحب سپول، حافظ محمد ربان بن عبد المجید صاحب سی ہے سپول، حافظ ارشاد صاحب بن الحاج محمد یوسف صاحب سپول، حافظ منظور صاحب بن محمد جلال الدین صاحب سپول، حافظ فہیم الدین صاحب بن رفیق صاحب سپول، حافظ ابو زید صاحب بن رضا الدین صاحب سپول، حافظ عامر حسین صاحب بن محمد
محمد حسن صاحب سپول، حافظ محمد نوشاد صاحب بن الحاج ولی محمد صاحب سپول، حافظ افروز صاحب بن عبد الرحمن صاحب سپول بن عبد الرحمن صاحب پورنیا، حافظ محمد افروز صاحب بن محمد ایوب صاحب مدھے پورہ، حافظ محمد اسجد صاحب بن عبد الرزاق صاحب قاسمی سپول، حافظ محمد فیاض صاحب بن مولانا ہارون رشید صاحب قاسمی سپول، حافظ عبد الرحیم صاحب بن ماسٹر محمد خورشید صاحب سپول، حافظ محمد عمران صاحب بن مولانا محمد محمود صاحب مرحوم سہرسہ، حافظ محمد منت اللہ صاحب بن محمد رفیق صاحب سپول، حافظ محمد ہاشم صاحب بن محمد قاسم صاحب سپول، حافظ محمد عثمان صاحب بن احمد صاحب مرحوم سپول، حافظ محمد قاسم صاحب بن صابر صاحب مرحوم سپول، حافظ محمد شاہید صاحب بن محمد صاحب سیتامڑھی، حافظ محمد شمیم صاحب بن اسلام صاحب سیہے سپول، حافظ محمد نثار الحق صاحب بن عباس صاحب سپول، حافظ محمد شمشیر صاحب بن شاکر صاحب سپول، حافظ محمد ارشد صاحب بن ماسٹر محمد شکیل صاحب سہرسہ، حافظ محمد سجاد صاحب بن علاء الدین صاحب مدھے پورہ، حافظ محمد عمران صاحب بن کمال الدین صاحب سپول، حافظ محمد ظہیر الدین صاحب بن نجم الہدا صاحب سپول، حافظ محمد شہادت صاحب بن عبد الجلیل صاحب سپول، حافظ محمد سرفراز صاحب بن مسلم صاحب سپول، حافظ عبد السلام صاحب بن محمد زین الدین صاحب سہرسہ، حافظ محمد کمال صاحب بن زین الدین صاحب سپول، حافظ محمد ہدایت اللہ صاحب بن محمد علی صاحب سپول، حافظ عبد العظیم صاحب بن محبوب صاحب ٹیلر سپول، حافظ محمد نہال خان صاحب بن محمد عزیز الرحمن صاحب سپول، حافظ محمد نوشاد صاحب بن مولانا عبد الرحیم صاحب مرحوم عبد الرحیم صاحب سپول، حافظ محمد صدر الحق صاحب بن محمد فاروق صاحب سپول، حافظ محمد آصف صاحب بن محمد فاروق صاحب بہار شریف پٹنہ، حافظ محمد خورشید صاحب بن تمیز الدین صاحب سپول، حافظ محمد نعمت اللہ صاحب بن عبد الحکیم صاحب مرحوم سپول، حافظ محمد نور اللہ صاحب بن محمد حبیب اللہ صاحب سپول، حافظ محمد زبیر صاحب بن محمد یعقوب صاحب سپول، حافظ محمد ارشاد صاحب بن محمد ایوب صاحب سپول، حافظ محمد رضا الحق صاحب بن حاتم صاحب سپول، حافظ محمد عطا اللہ صاحب بن عبد الجلیل صاحب سیہے سپول، حافظ محمد محمود صاحب بن ماسٹر محمد غلام رسول صاحب سپول، حافظ محمد محفوظ صاحب بن عبد القیوم صاحب سپول، حافظ محمد توقیر اکرم صاحب بن محمد صغیر صاحب مدھے پورہ، حافظ محمد منہاج صاحب بن محمد مقصود صاحب سیہے سپول، حافظ عبد القدوس صاحب بن احمد صاحب مرحوم سپول، حافظ محمد حامد صاحب بن محمد ساجد صاحب سیہے سپول، حافظ محمد علی شیر بن الحاج عبد القدوس صاحب سپول، حافظ محمد کلام صاحب بن الحاج عبد الشکور صاحب سیہے سپول، حافظ محمد سعید انور صاحب بن محمد مہتاب صاحب مدھوبنی۔ آپ حضرات نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ